अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त नवाज शरीफ का जादू चल रहा है। अच्छा, होता क्या है कि इसको थोड़ा सा मामले को समझते हैं कि 2013 के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, 14 में धर्रे शुरू होते हैं, फिर जनाब एक साजिश शुरू हो जाती है, मुझे एक्सटेंशन दो, फिर वो एक साजिश नाकाम होती है, फिर नई एक साजिश शुरू हो जाती है कि जब मैं नहीं रह सका तो फिर मैं रहने भी नहीं दूंगा, पाकिस्तान जाए भाड़ में। अच्छा, फिर जनाब 2017 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पनामा का केस करके तो निकाल दिया जाता है, उसमें से कामा निकाल दिया जाता है। बहुत दफ़ा डिस्कस हो गई, झूठा बददियानती पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश पर मबनी केस, और स्टिल जो इंसान अदालत में मौजूद है और कोई माफ़ी नहीं है। कोई अभी तक जो इंसान इदारा जाती कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हमने इस मुल्क के साथ क्या बेड़ा गर्क किया है और पाकिस्तान के मुहब्बे वतन शख्स के साथ हमने क्या ज्यादती की। इदारा जाती अफराद को तो छोड़ ही दें, वो तो हर एक जो इंसान अरबपति हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल जाते हैं, फैमिली डिस्टर्ब होती है, बेगम कलसूम नवाज का इंतकाल भी होता है, वो सारी कहानियां होके फिर हम देखते हैं कि 2018 का इलेक्शन आ जाता है। अच्छा, 2018 के इलेक्शन के बाद उनसे इमरान खान को मुसल्लत कर दिया जाता है, वो आ गए। फिर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जान बचाई, फिर वो बाहर निकल गए, वापस आ गए। ये सब कुछ यानी कि अब ये कहानियां जिनसे ना सारी खत्म हो गई। उसके बाद क्या होता है कि ये मुल्क जो सा है, इसको बताया जाता है 2021 के अंदर कि ये डिफॉल्ट कर रहा है, और पूरे जो लाने वाले हैं ना, वो सर से लेके पांव तक, पैरों के नखूनों तक सब जो है ना इस बात पे मुत्तफिक है कि इस मुल्क को बेच देना, मफलूज करना है, इसमें बेराहरवी पैदा करनी है, इसको डिफॉल्ट करना है, इसके असासे बेच देने, हर चीज तबाही फेर देनी है। बस हम और हमारे बच्चे और हमारा इंटरेस्ट जो है ना वो इस मुल्क से बाहर है। हमारा तो यहाँ पे है ही नहीं है, ये यूरोप में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, बस यहीं पे ही है, अमेरिका में, बस ठीक है। बाकी जाए जहन्नुम में दुनिया, अपनी जात के अलावा कुछ भी नहीं। ये भी अंदर से ही कुछ लोग जो है ना वो बताते हैं, वो सोचते हैं यार ये निकल गए तो हम क्या करेंगे। अच्छा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बीच में छलांग मार देते हैं। फिर जनाब साजिश के अंदर एक और साजिश होती है, घर में से साजिश होती है। वो जरदारी साहब जो मुसलसल कह रहे थे अच्छा आओ मिलके ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, उनकी बात मान ली जाती है, इस मुल्क को बचाना था। अंदर से एक और जनाब भाई जो ना वो पड़ जाते हैं, मैं वजीर आजम जी। अच्छा, बन गए वजीर आजम। उसके बाद सियासत का जनाजा निकाल दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, आज भी वो डटे हुए हैं। अच्छा, बीच में एक दफा कहा भी उन्होंने कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, फिर उन्होंने कहा जी बस ठीक है अब तुम डटे रहो। अच्छा, इज्जत बचाने के लिए सब कोई इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। नाराजगी हो गई जी, ये हो गया जी, मरीम खामोश हो गई जी, फिर बोल पड़ी जी, फिर वापस आ गए जी, ओहदा मिल गया जी, इख्तलाफ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। इख्तलाफ मामलात एक इंसानों की पार्टियों में ना ये जरूर होते हैं, हर घर के अंदर होते हैं, वो घर ही नहीं होता जिसमें इख्तलाफ ना हो। अच्छा, ये तमाम चीजें होने के बाद अब इस वक्त में क्या चल रहा, बड़ी मजेदार बात। डिफॉल्ट से बचा लिया, सारी जो बुराई है अवाम की सतह के ऊपर अपने गले में डाल ली। अच्छा, इदारों के अंदर जो लोग हैं ना वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम कारपेट के नीचे इस गंद को घुसा दें, और कारपेट जो है ना वो उस गंद के ढेर के ऊपर किसी जगह पे नजर आ रहा है कि हाँ वो कारपेट है और नीचे गंद का ढेर है, पहाड़ है, गंद के ऊपर चल के जाओ तो अब वो मजीद कितना यानी कि गंद को कितना घुसाएंगे, वो पहाड़ ऊंचा होता चला जाएगा। इस हद तक जो है ना गंद बढ़ गया। तो ये तो हो सकता है कि आप कारपेट को उठा के साइड पे रखें और सब कुछ वॉश करके रख दें। और वो किस तरह से हो सकता है, वो इस तरह से ही हो सकता है कि उसकी इब्तदा यहां से हो सकती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बाकायदा तौर पे माफी मांगी जाए, बाकायदा माफी मांगी जाए कि हमने बतौर इदारा मिलकर ऑर्गेनाइज मूव करके हमने इस हुकूमत को खत्म किया, और हमारे इंटरेस्ट थे जो भी इंटरेस्ट थे, और अपने आप को सरेंडर करें। इसके अलावा अगर इस वक्त में ये चाहे ना कि हम कारपेट के नीचे गंद घुसा दें, फैज हमीद को जनाब इंक्वायरी में ले आए, जनरल बाजवा को इंक्वायरी में ले आए, 2-4-6 और बड़े बड़े ले आए, और 200-300 जो ना छोटे छोटे ले आए,
کہ جی دیکھو جی یہ 2-4 ارب کا وہ لے گیا, 20-30 ارب کا وہ لے گیا, وہ جناب 3-4 خرب کا وہ لے گیا معاملہ, اور ہم نے جو نا ان کو سب کو سرزنش کر دی ہے اور انکوائری میں لے آئے ہیں, اور سار کچھ نہیں ہونے والا, کچھ نہیں ہونے والا. اچھا اصل میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک مطلب آج بھی وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. میں پیچھے ایک ٹویٹ کر کے بتا چکا, ابھی زبانی بتاتا ہوں, کچھ چیزیں ریڈ کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جان کو خطرہ ہے اس وقت میں. اور ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی جو تھا نا مطلب پڑھا کہ باقاعدہ فیلڈنگ لگ چکی ہوئی ہے. یعنی کہ فیلڈنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بندہ کھڑا ہوا راستے میں, بالکل انتظام کر لیا گیا, اس لیے کہ بہت سارے جو تھا نا وہ ان کی موجودگی کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک مشین کی طریقے سے کام کرنے والے آدمی ہیں, وہ کسی کو فیور دینے والے آدمی نہیں ہیں. تو جو لوگ ادھر سے یا ادھر سے یا ادھر سے یا ادھر سے, یعنی کہ حکومت کا میں بات نہیں کر رہا, سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا, وہ کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ یہ یار اس طریقے کا معاملہ ہو یا سسٹم درست ہو. وہ آتے ساتھ ہی جو کام کریں گے وہ یہ نہیں کریں گے کہ کسی سے انتقام یا یہ, وہ کہیں گے بالکل کورٹ کو اوپن کر دو. اور بالکل جناب جتنی عدالتیں لگتی ہیں سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی, تمام کو آرڈرز کر دیں گے کہ بالکل آن لائن ہو, ہر عدالت کی کاروائی پوری دنیا سن رہی ہو. انہوں نے تو یہ کرنا ہے نا جس چیز سے خطرہ ہے. وہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ چند مخصوص عدالتیں, وہ کہیں گے کہ نہیں, ماں سوائے اس کے کہ اسٹیٹ سیکرٹس کے علاوہ تمام جو ہے نا ایک شخص ہے اس کے گھر کا, اس کے بچوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں طے ہو رہا ہے, اس کا پورا خاندان کیوں نہ سنے اور اس کے پورے محلے دار کیوں نہ سنے اور اس کے اوپر وہ کامنٹس کیوں نہ کریں کہ نہیں یار یہ تو بندہ ہی جھوٹ بول رہا ہے, میرے سامنے تو یہ بات ہوئی تھی. اٹھ کے لوگ آ جاتے ہیں نا, پھر غیرت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, وہ کامنٹ کرتے ہیں کہ یار میں اس کا چاچا ہوں, میں اس کا ماما ہوں, میں اس کا محلے دار ہوں, یہ تو کہہ رہا ہے اس طریقے کی بات, ایسی تو ہے ہی نہیں, اور یہ تو میرے پاس 10 ثبوت موجود ہے. فیصلے اسی طریقے سے ہوں گے نا. وہ تو ایسا ایک جدید ترین اور دنیا کا منفرد اور دنیا میں ایڈوانس ترین جو نظام انصاف ہے وہ تو اس طریقے کا رائج کرنا چاہتے ہیں. اس لیے جو انسان ہے ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے, جو ان کے پہلے بھی جو اختلاف ہوئے نا, ورنہ تو کیا ہے کہ کیس ہی نہیں دیتے ان کو, وہ تو یہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ سپریم کورٹ کے جیسے منصور علی شاہ ہے, انہوں نے کس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر تبدیلیاں لے کے آئے تھے, انقلابی تبدیلیاں لے کے آئے تھے. چند چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے اور انسان ہے تو ہوگا, تو یہ چیز ان کی جان کو شدید ترین خطرہ ہے. تو میں بالکل وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں. اچھا دوسرا یہ جو تھا نا ابھی جیسے اسد علی طور صاحب نے بتایا, دیگر سعید چودھری صاحب نے, دیگر کہ بھئی رضی دادا نے, مطلب ہر جگہ پہ ڈسکس ہوا کہ شاید جو مظاہر علی اکبر نقوی ہیں ان کی اور اعجاز الحسن جو جج ہیں ان کی اور کچھ دیگر اور ان کی بھی آڈیوز جو ان سے نا موجود ہیں, اور وہ بھی شاید معاملہ جو ہے نا اب چلا جائے. اور بہت سارے ایسے ثبوت ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر اب یہ بڑا ایکشن لینے والے ہیں, یعنی کہ وضاحت کر کے اور اعلان کر کے اور کہیں گے کہ ہم ان کی ججمنٹ کو قبول ہی نہیں کرتے, ہم ان کی اس حیثیت کو چیلنج کرتے ہیں. تو وہ اگر چیف جسٹس ان کو کیس کو دبا کے بیٹھے رہتے ہیں تو حکومت پھر یہ تو اختیار رکھتی ہے یا پارٹی یہ تو اختیار رکھتی ہے کہ ہم ان کی عدالت میں نہیں آئیں گے. تو یہ ایک پرابلم بن جائے گی. اور پھر وکلا جو ان سے ہے نا بار بار مفاد اٹھا کے یا کمپرومائز کر کے اب وہ بھی تنگ آ گئے ہیں کہ یار ہمیں تو پورا نظام ہی بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ مور دین 98% جو وکلا ہیں ان کو بھی آٹا 150 روپے کلو خریدنے میں تکلیف ہو رہی ہے, ان کو بھی 40 روپے کا انڈا خریدنے میں تکلیف ہو رہی ہے. ایک بچہ ہے 5 سال کا, 2 سال کا, 3 سال کا, 2 انڈے تو کھاتا ہی ہے, 80 روپے کا انڈے وہ مطلب ایک بچہ کھائے گا تو آگے کیا بات بنے گی. مطلب غریب کا بچہ تو مر ہی گیا نا, اس کی تو ایسی تیسی پھیر دی, اس کی تو نہ مرغی بیچاری محفوظ ہے نہ اس کا انڈا محفوظ ہے. تو لوگ گاؤں دیہات کے لوگ تو کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ مینج کر, مطلب پہلی بات تو یہ ہوتا ہے وہ بیچارے مفلوج ہو جاتے ہیں دماغ سے نا, اور اگر بچ گئے ہیں تو وہ کسی طریقے سے گزارا چل رہا ہے, شہروں میں آ کے گھسے ہوئے ہیں اچھی مزدوری کے چکر میں, اور یہ بیڑا گرک ہوا ہے. تو یہ چیز جو ان سی ہے نا, آپ دیکھ لیں کہ یہ صورتحال چل رہی ہے. مختلف خبریں آ رہی ہیں, جی ایسا ہو گیا, جی یہ ہو گیا, جی اکانومی بہتر ہو گئی, تھوڑا سا ڈالر جو ہے نا
فری فلوٹ کر کے اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کی. مفتاح اسماعیل کی پالیسی درست تھی, ڈاٹ صاحب نے ذرا باتیں بڑی کر دیں, قدرت نے ان کو جو نا میچے میں لے لیا. ٹھیک ہوا, کیوں ایسی باتیں کرتے ہو, یہ راستہ نہیں ہے جی, وہ راستہ ہے جی, مجھ سے پوچھتے میں بتاتا. اچھا جی میں بتاتا, اب خود بیٹھے ہوئے کر کے دکھاؤ. بھائی جان جو پائلٹ ہے نا, جو جہاز کا پائلٹ ہے, وہی اتنا فنکار آدمی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں زرداری سے پوچھ کے چلوں گا, میں جناب قائد کی بات کو منہ پہ نہیں ماروں گا, بس عمل نہیں کروں گا اس پہ. میاں محمد نواز شریف نے کیا کیا کچھ نہیں کہا. ان کے اوپر توشہ خانہ کا کیس ان کے اوپر ڈالو, ان کے اوپر جلدی کاروائی کرو, ان کے اوپر ان کو فارن فنڈنگ کیس کے اندر جو نا پکڑو نہیں کی. کیونکہ اس ٹائم میں جو سب سے بڑا, جیسے انڈوں پہ مرغی بیٹھی ہوتی ہے نا, اس طریقے سے شہباز شریف صاحب پناہ دے رہے ہیں عمران خان کو کہ کہیں اگر یہ نہ ہو کہ یہ میچے میں آ جائے تو کل میاں نواز شریف واپس آ جائے. بالکل واضح نظر آتا ہے, عمل جو نا وہ بول رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے. بہرحال بڑی زبردست گیم چل رہی ہے. میاں محمد نواز شریف کا جادو چل رہا ہے. جادو اس طرح سے چل رہا ہے کہ میاں نواز شریف اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ان کو زیادہ پیسے سے لگاؤ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, اب ہر راستہ بند کر دیا نا, میرے بھائی کو میرے اوپر گھسا دیا کہ اب خاندان کی تباہی کرو, یا پھر تم جو نا ہماری بات مانو تو منوا لو نا, سسٹم کو چلا لو. اب آگے ڈیفالٹ ہے, پھر چائنا آ جائے گا بیچ میں, اور چائنا وہ میں پورے بلاگ کر چکا کہ ڈیفالٹ کی صورت میں دو ہی کہانیاں ہوں گی, یا تو یو این او بیچ میں آئے گا, یا پھر یو این او کو چائنا کہہ دے گا کہ میرا معاملہ میں ویٹو کر رہا ہوں, میں جانوں اور پاکستان جانے, اور کسی نے جو ادائیگیاں لینی ہیں وہ مجھ سے لے, اور وہ بالکل اس کے پاس یہ حق حاصل ہے. تو اس کے بعد جو نا اس نے بالکل جو نا وہ تیار پلان بیٹھا ہوا ہے کہ تمام اداروں کے تمام کاروبار سب سے پہلے ضبط ہوں گے. ایک سنگل روپے کا کسی کے پاس کاروبار نہیں چھوڑنا, نہ جوڈیشری کے پاس, نہ دفاع کے پاس, کسی کے پاس نہیں. تمام حکومت کے پاس آئیں گے اور پھر عوام میں تقسیم ہو جائیں گے. بہترین دنیا کا نظام بنے گا. ہاں پھر اس کے بعد ایکسٹرا کیا ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, کیونکہ اس کو یہاں سے راستہ چاہیے. اس خطے میں خوشحالی ہوگی تو چائنا میں خوشحالی ہوگی. تو اس کے اوپر بھی میں کر چکا کہ چائنا کے جو 2 پارٹ ہیں, اس کے 40% ایریا میں اس کی 94% آبادی رہتی ہے, اور 60% ایریا میں 6% آبادی رہتی ہے. اس 60% آبادی کو پاکستان کی طرف سے لنک چاہیے, اور وہ جو 40 اور 60 کو کاٹ رہی ہے نا, وہ صحرائے گوبی کاٹ رہی ہے. اب اس کو 3 حصوں میں نام لیتے ہیں, وہ ہے ایکچوئل صحرائے گوبی, ایک ہی پورے چائنا کو کاٹ رہا ہے. تو یہ جی ساری کہانی, اب دیکھتے ہیں, مزہ آنے والا ہے, اور انجوائے کریں. غریب کی تو ایسی تیسی پھر گئی ہے, لیکن اس میں ابھی انجوائے کریں اور دھمالے ڈالیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.